مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ مراقبے کا طریقہ اور مراقبے کی اہمیت اور مراقبے کی اجازت کے بارے میں بتائیں۔ پہلے تو سمجھ لیجئے کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے۔ یہ لفظ رقبہ سے بنا ہے اور عربی میں رقبہ کہتے ہیں گردن۔ آپ لوگ تو پڑھے ہوئے ہیں نا، رقبہ کیا معنی؟ گردن۔ اسی سے لفظ مراقبہ بنا، اس کے معنی ہیں گردن ڈالنا۔ کیا کرنا؟ گردن ڈالنا۔ ایسا یہ گردن ڈال دیتے ہیں۔ مراقبے میں چونکہ ذرا سوچ بچار ہوتا ہے تو گردن جھکا لی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام مراقبہ رکھ دیا گیا۔ یہ تو اس کا لفظی معنی ہے، اور اس کا اصطلاحی مفہوم جس کے بارے میں سوال کیا گیا وہ یہ ہے کہ مراقبہ ایک قسم کے تصور کا نام ہے۔ کسی چیز کا تصور کرنا، اور تصور کرتے ہوئے آدمی کی گردن خود بخود جھک جاتی ہے، اس لیے کہ گردن کو جھکانے سے آدمی کو یکسوئی ملتی ہے۔ اسی لیے جب آپ کچھ بات پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں تو گردن جھکا دیتے ہیں، سوچتے ہیں، ایسا بیٹھ کے سوچتے ہیں، یوں اٹھا کے نہیں سوچتا کوئی۔ اگر کسی آدمی کو آپ نے کہا کہ بھئی یہ سوال ہے، ذرا اس کا سوچ کے جواب، تو مفتی صاحب ہاتھ اٹھا لیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ مفتی صاحب کیا کریں گے؟ وہ جھکائیں گے۔ تو سر جھکانا ایک فطری بات ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اس پر بھی جو ہے کچھ سوالات کرتے ہیں، جب ذکر کرتے ہیں نا تو آدمی ذرا گردن ہلاتا ہے۔ اب اس پر بھی سوال کرتے ہیں، یہ گردن ہلانا کون سی حدیث میں آیا؟ ارے بھئی یہ فطری چیزیں ہیں، اس کے لیے حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ اب جیسے میں بیان کر رہا ہوں نا، میرا ہاتھ یوں آ رہا ہے، اب میں بیان کر رہا ہوں تو ہاتھ یوں ہو رہا ہے، کہیں یوں ہو رہا ہے۔ اب کوئی کہنے لگے حدیث میں بتاؤ کہ بیان کرتے وقت ایسا ہوتا تھا۔ یہ بعض لوگ ایسے عجیب و غریب پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کو دین ہی نہیں سمجھ میں آیا تھا، کیا سوال کرنا کیا نہیں کرنا، ایسی عجیب و غریب باتیں پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ جو گردن اس طرح کر لیتے ہیں، اچھا بچے قرآن پڑھتے ہیں نا، ڈلتے ہیں، ہاں بہت بے ڈھنگا ڈلیں گے، وہ غلط ہے، لیکن ویسے ہی ایک فطری سی بات ہے انسان کی۔ جیسے اب میں بیان کر رہا ہوں تو میری گردن بھی ہل رہی ہے، بلکہ میرا جسم پورا ہل رہا ہے نا۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہو، تو فطری چیزیں۔ اسی طریقے پر جب قرآن پڑھتے ہیں تو ذرا ڈل لیتے ہیں، فطرت ہے۔ اسی طریقے پر ذکر کرتے ہیں تو ذرا گردن بھی ہل جاتی ہے۔ اس میں بعض وقت قصدن بھی گردن کو جو ہے ضرب لگا کر ادھر ادھر کیا جاتا ہے، اس کی الگ وجہ ہے، وہ بتا، وہ میں اس وقت اسے نہیں جاتا ہوں۔ میں یہ بول رہا ہوں کہ اس طرح جو کر لیتے ہیں تو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنی بات تو فطرتاً ہے۔ تو بہرحال مراقبے کا معنی ہے تصور، اور جب تصور اور کسی چیز کے اوپر یکسوئی کے ساتھ غور و فکر کیا جاتا ہے، گردن جھکا لی جاتی ہے، اس وجہ سے گردن جھکا کر مراقبہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی صاحب ان کو یکسوئی گردن اٹھانے سے ملتی ہو تو وہ گردن اٹھا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ گردن جھکانا کوئی مقصد نہیں، اصل مقصد مراقبے کا ہے غور و فکر۔ اب یہ غور و فکر کئی چیزوں کا ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے اس کی دلیل عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو پتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو خبر نہیں ہے، کیا انسان کو علم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اب یہ جو مضمون ہے اس کے اندر، اس مضمون کو ہم مستحضر کرنا چاہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس پر غور و فکر کرو۔ لہذا اب بیٹھ کر آدمی غور کرے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میری ہر ادا کو دیکھ رہا ہے، میرے دل کو دیکھ رہا ہے، میرے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کی نگاہ میں موجود ہے۔ دیکھو، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عقیدے کا استحضار۔ عقیدہ تو ہم سب کو ہے ماشاءاللہ، اسی لیے تو مومن ہیں، لیکن بہت سے لوگ عقیدہ رکھنے کے باوجود ان کو استحضار نہیں ہوتا، اس لیے گناہ کرتے ہیں۔ گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب معلوم ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کے ابا دیکھ رہے ہوں تو آپ سگریٹ پیئیں گے؟ آپ کے ابا بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کوئی الٹا سیدھا کام کریں گے؟ آپ کا استاد آپ کے سامنے ہو اور آپ کو یقین ہو کہ استاد مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ کوئی غلطی کرنے کی ہمت کریں گے؟ نہیں کرتے۔ لیکن کیوں اللہ کو جانتے ہوئے بھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ گناہ کیوں کرتے؟ سوچو اس کا کیا جواب ہے۔ معلوم ہوا عقیدہ ہے، استحضار نہیں ہے۔ عقیدہ تو ہے لیکن اس کا استحضار نہیں ہے، یعنی دل کے اندر وہ بات مستحضر نہیں ہو رہی۔ جب مستحضر ہو جائے گی وہی کیفیت ہوگی۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی کا مراقبہ کرایا اپنے 40 مریدوں کو، انہوں نے کہا 40 دن تک یہ مراقبہ کرو، اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اب وہ مریدین بیٹھ کر 40 دن تک وقت مقررہ پر مراقبہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ یہ مراقبہ کیوں کرایا؟ استحضار کے لیے، دل میں بات جم جائے، پورے طرح پیوست ہو جائے۔ جب پیوست ہو جائے گی آدمی گردن یوں ہلائے گا تو بھی سوچے گا اللہ دیکھ رہا، نگاہ اٹھائے گا سوچے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی سامنے ایسی چیز آ گئی جس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے، فوراً گردن نیچے ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ استحضار۔ اسی استحضار کے لیے یہ کرایا جاتا ہے۔ تو 40 مریدوں کو انہوں نے یہ مراقبہ کرایا۔ مراقبہ کرانے کے بعد امتحان لینا چاہا کہ ان میں سے کتنے لوگوں کو اس کا استحضار ہو گیا اور ان کے مراقبے میں یہ کامیاب ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مریدوں کو الگ الگ طور پر بلایا اور 40 مرغیاں منگائی اور ان کو ایک پلیٹ میں رکھا باندھ کر، اور ایک چاقو دی اور ایک مرید کو بلا کر کہا کہ جناب اس کو لے جاؤ، جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو کاٹ کے لے آؤ، جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو وہاں سے کاٹ کے لے آؤ۔ ایک مرید آیا، اس کو دے دیا، وہ چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اور ایک کو بلایا، اس کو بھی دیا، وہ بھی چلا گیا۔ اس طرح 40 مریدوں کو انہوں نے کہا یہ ایسی جگہ جا کر ذبح کر کے لاؤ جہاں پر کوئی تم کو نہ دیکھ رہا ہو۔ سب گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کاٹ کاٹ کے لا کے رکھ دیے۔ باہر گئے ادھر ادھر، کہا ہے بھائی کوئی بھی نہیں ہے، فوراً ذبح کیا، لا کے رکھ دیا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے یار رکھ لو، لے ان سے لگا دیا۔ یہ مرید صاحب آئے ہی نہیں، بہت دیر ہو گئی، گئے تھے سب سے پہلے، آئے ہی نہیں آئے ہی نہیں۔ حضرت نے کہا بھائی وہ کہاں چلے گئے، اب تک نہیں آئے؟ لوگوں نے کہا پتہ نہیں، نظر ہی نہیں آ رہے۔ بہت دیر کے بعد آئے اور اس شان کے ساتھ تشریف لائے، زندہ مرغی ہاتھ میں ہے، کاٹ کے نہیں لائے، زندہ مرغی لے کے آئے۔ یہ جتنے مریدین بیٹھے تھے نا سب دیکھ کے اسے ہنسنے لگے، بے وقوف ہے یہ، حضرت تو بول رہے کاٹ کے لاؤ، یہ بغیر کاٹے، یہ تو اتنی دیر سے آیا اور دوسرے ایک ایک کاٹ کے بھی نہیں لایا، حضرت کا بڑا مخالف آدمی ہے، حضرت کی بات نہیں مانتا ہے، یہ دیکھو کیسا آدمی ہے۔
سب دیکھ کے ہنسنے لگے. حضرت نے کہا کیا بات ہے؟ حضرت وہ تو دیکھیے ذبح بھی نہیں کر کے لایا اور جو ہے زندہ لے کے آیا اتنی دیر میں. خیر حضرت نے کہا بھائی ان کو بلاؤ. قریب آئے, پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ جا کے ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. ادھر جا کے دیکھا, ادھر جا کے دیکھا, ادھر جا کے دیکھا, بہت دور تک چلا گیا کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں میرا خدا مجھے نہ دیکھ رہا ہو, لیکن میں نے دیکھا ہر جگہ خدا دیکھ رہا. اب میں کہاں ذبح کروں؟ اس لیے زندہ مرغی لے کے آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں. حضرت نے کہا سب ناکام, یہ کامیاب ہو گیا. دیکھ رہے استحضار سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ ہے مراقبہ کرنے کی وجہ. ہمارے حضرت ایک عجیب واقعہ سناتے تھے. حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کہ ایک زمانے میں ایک بزرگ تھے اور وہ کسی ویران علاقے میں ایک جھونپڑی بنا کے رہا کرتے. یہ بڑا مزیدار بھی ہے, خطرناک بھی ہے. کہتے ہیں کہ وہ ایک جھونپڑے میں رہتے تھے اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ ان سے بڑا متاثر تھا. وہ کبھی ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے یا کسی مشورے کے لیے آیا کرتا تھا. ایک دن حسب معمول بادشاہ آیا اور بیٹھ کے دیکھا کہ ان کے کمرے میں یا ان کی جھونپڑی میں کچھ بھی کھانے پینے کا انتظام نہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کے ہاں کھانے پینے کا کیا نظم ہوتا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو میں اپنے خدام کو بھیج دوں, یہاں ایک کچن بنا دوں, یہاں ایسا اور ایسا انتظام کر دوں. انہوں نے کہا نہیں میں تو انتظام کر چکا ہوں. حضرت کیا انتظام ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ گولیاں ہیں, بس وہ روزانہ 1 یا 2 گولی کھا لیتا ہوں, مجھے پوری طاقت اور قوت آ جاتی ہے, اب مجھے اور کسی کھانے پینے کی ضرورت نہیں. بادشاہ سن کے تجسسانہ نگاہ سے ان کی طرف دیکھنے لگا کہ آخر وہ گولیاں بھی کیسی گولیاں ہوں گی, کھانے کی ضرورت نہیں, پینے کی ضرورت نہیں. وہ بزرگ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گولیاں دکھائی جائیں, آخر کیسی گولیاں. انہوں نے اپنے ڈبے سے نکالا, ایک گولی اس کو دے دی اور کہا کہ آپ بھی ایک گولی کھا کے دیکھیے. بادشاہ اس کو لے کر رکھ لیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا. جانے کے بعد وہ گولی رات میں کھایا. گولی کھایا پورا گول ہو گیا. عجیب و غریب کیفیت ہو گئی اس کی. اتنی طاقت, اتنی قوت اور ایسی شدت کے ساتھ پیدا ہو گئی, 40 مردوں کی طاقت آ گئی. اور اس کے بعد جو طبیعت میں ابھار پیدا ہوا تو بیوی کے پاس گیا, اپنی کئی بیویاں اس کی تھی, سب کے پاس گیا اور سب سے اپنی خواہش پورا کیا, اور ایسا بہت عجیب و غریب اس کی کیفیت ہو گئی. خیر اس کے بعد میں اس کے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک گولی میں کھایا, میرا حال یہ بزرگ روزانہ وہی گولیوں پہ گزارا کر رہے ہیں, تو ان کا حال آخر کیا ہوتا ہوگا اور کتنوں کے پاس ان کو جانا پڑتا ہوگا. شیطان ہے نا, بہکاتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, نیک لوگوں سے بھی بدگمانیاں پیدا کرتا ہے, ان کی اچھائیوں کو چھپاتا ہے, ان کے اندر سے کچھ ایسی چیزوں کو ابھار کر لوگوں کو ان سے بدظن کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ شیطان کا کام ہے. اور اس کے دماغ میں شیطان نے ایسا ڈال دیا, وہ سوچنے لگا. خیر اس کے بعد دوسرا دن جب ہوا تو پھر ملنے کے لیے گیا, تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی وہ گولی کھائی تھی آپ نے؟ جی حضرت کھائی تھی. کیسا لگا؟ اس نے کہا حضرت عجیب و غریب بات تھی, عجیب کیفیت ہو گئی, بڑی قوت و طاقت آ گئی, اور ایسا اور ایسا اور ایسا ہوا.
یہ کہتے کہتے جو اس کے دل میں تھی نا بات، اس کا بھی کچھ احساس ان بزرگ کو ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا، چند اور گولیاں اس کو دے دی. ایک آپ نے کھائی تھی نا، اور چند لے کے جائیے. پھر اس نے لے لی 10-50 جتنے وہ دیے تھے. جب ملاقات کر کے وہ نکلنے لگا تو وہ بزرگ کہنے لگے، دیکھو بادشاہ صاحب ایک بات سنتے جانا، 40 دن میں آپ کی موت ہونے والی ہے. 40 دن میں آپ کی موت ہونے والی ہے. اب وہ بزرگ کا معتقد تو تھا نا پہلے سے، اور ایسی جگہ تو معتقد نہیں ہو تو بھی مان لیتے. تو اب جب ان بزرگ نے کہا کہ 40 دن میں موت ہونے والی ہے، تو سنتے ہی بیچارہ وہی پریشان ہو گیا. بلڈنگ شیک ہو گئی اور زلزلوں والا قصہ ہو گیا. اور اس کے بعد ایسی عجیب حالت ہو گئی اس کی کہ وہاں سے اسے اٹھا کے لے جانا پڑا. پھر اس کے بعد گھر کو، اس کے محل کو لے کر گئے، وہاں پر اس کو بٹھایا گیا. پیاسا ہو رہا تھا، عجیب کیفیت ہو گئی تھی، اور جو ہے طبیعت سست ہو گئی اور نڈھال ہو گئی. اب لوگ اس کو جو ہے کچھ کھلانا چاہتے ہیں، پلانا چاہتے ہیں. اب وہ کھانا بھی نہیں چاہتا، پینا بھی نہیں چاہتا. بیویاں سامنے آتی ہیں، دیکھنا بھی نہیں چاہتا، کسی سے بات کرنا بھی نہیں چاہتا. اب روز بروز یہ کیفیت زیادہ سے زیادہ ہونے لگی. اب اسے کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو کھانے بھی تیار نہیں. لوگوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھاتے تو کم از کم وہ بزرگ کی دی ہوئی گولیاں تو کھا لیجیے، کچھ تو طاقت آئے گی. کھانا بھی نہیں کھائیں گے، کچھ بھی نہیں کھائیں گے، کیا ہوگا؟ اب وہ یہی کہتا ہے، میں تو مرنے والا ہوں، میں تو مرنے والا ہوں، میں تو مرنے والا ہوں. کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، کسی سے بولنا نہیں چاہتا، کھانا نہیں کھانا چاہتا. یہ عجیب کیفیت ہو گئی. لوگوں نے بڑے جو ہے اصرار کے ساتھ وہ گولیاں اسے کھلائی. اب روز کھانا نہیں کھا رہا تھا، گولیاں ہی کھا رہا تھا. وہ بھی وہ بزرگ کی طرح ہی. اب روز زبردستی وہ گولیاں کھلاتے، کھانا وانا تو کھاتا نہیں تھا. لیکن اب وہ پہلے والی کوئی کیفیت موجود نہیں تھی. جو پہلے دن کھائے تو جو حالت ہوئی نا، وہ کوئی حالت اب نہیں پیش آئی. وہی پشمردگی، وہی ناتبالی، وہی ضعف و کمزوری، وہی بیویوں کی طرف سے ناالتفاتی، وہی تمام لوگوں سے دوری اور دور، اپنے آپ میں مگن، ہر وقت اسی کا چکر، اسی کا فکر، اسی کا لگن. یہ کیفیت ہونے لگی. اب روز بروز ایک دن کے بعد دوسرا دن آیا تو اب 40 میں 2 کم ہو گئے. تیسرا دن ہوا تو 3 کم ہو گئے. 5 ہوئے تو ادھر 5 کم ہو گئے. یعنی موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اور جو موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے 40ویں دن کی طرف، حالت اور زیادہ خراب ہو رہی ہے. اب آخری دن جب آ گیا 40واں، اس کا 40واں، وہ لوگوں کا 40واں سے پہلے ہی آ گیا. لوگوں کا 40واں تو مرنے کے بعد آتا ہے، اس کا 40واں زندگی میں آ گیا. اب جب 40واں دن آیا بیچارہ، بس جناب اب جو ہے ہر وقت اس میں ہے، اب مجھے اسرائیل نظر آئیں گے، اب میری روح قبض ہوگی، اب مجھے ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. اب وہ پورا دن اسی فکر میں، لگن میں ہوا، لیکن موت نہیں آئی. پورا دن گزر گیا، اسرائیل نہیں آیا. دوسرا دن ہوا تو بھی نہیں آئے. اب جب نہیں آئے تو ذرا سی دل کو تسلی ہوئی، اور پھر حالت اپنی طرف آنے لگی، افاقہ ہونے لگا. چلتے 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 اور چند دنوں کے بعد، 10-15 دن کے بعد طبیعت ٹھیک ہو گئی، بحال ہو گئی. اب سوچنے لگا وہ بزرگ نے کیا بات کہی تھی، 40 دن میں موت آ جائے گی، موت تو نہیں آئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ جاؤں گا، پوچھوں گا ان سے. اب گیا، پھر
اب جب گیا تو ان بزرگ نے کہا کہ بھئی کیسے ہو، کیا طبیعت ہے؟ گولیاں کھائے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت گولیاں تو کیا کھاتا ہوں، میں خود گول ہو گیا تھا، ایسا ایسا ہوا، ایسا ایسا ہوا، آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ 40 دن میں مرنا ہے، اب میں 40ویں دن کے قریب پہنچا تو میری حالت تو بالکل موت کے قریب آ گئی تھی، لیکن پھر بھی آپ کی وہ بات تو صادق نہیں آئی، اللہ نے مجھے بچا لیا، پھر حالت ٹھیک ہو گئی، اب میں ٹھیک ہو کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ یہ کیا بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا خیر بھائی، موت تو نہیں آئی، گولیاں کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی؟ کہا کہ حضرت گولیاں تو کھائی تھی، لوگوں نے زبردستی کھلائی تھی۔ کہا کہ جب پہلے دن کھائے تھے تو جو حالت تھی اب دوبارہ کھائے تو وہی حالت ہوئی؟ کہا نہیں، اب تو بالکل کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی جوش نہ کوئی ہوش۔ کہا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ 40 دن میں مرنے والے کو کیا ادھر ادھر کا التفات ہو سکتا ہے۔ ان بزرگ نے کہا تمہیں تو 40 دن کی بات کہی گئی تھی اور ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ موت ہر وقت تمہارے سر پہ کھڑی ہے۔ جو ہر وقت یہ سمجھتا ہو کہ موت میرے سر پہ کھڑی ہے، وہ ادھر ادھر کیسے بہک سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے؟ اس کے سوال کا انہوں نے جواب عطا فرما دیا۔ یہ عجیب واقعہ اس لیے سنایا، استحزار اس کا نام ہے، موت کا استحزار۔ حدیثوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے لیے لوٹا لے کر استنجا خانے میں رکھ آئے۔ اللہ کے نبی اندر گئے، اس کے بعد وہ ایک طرف، اس زمانے میں تو ایسے بنے بنائے تو تھے نہیں، وہ جو علاقہ ادھر ادھر ہوتا تھا جنگلوں میں جاتے تھے، تو ان کو اللہ کے نبی کو وہاں چھوڑا اور ذرا ادھر آئے اور پھر پانی کا لوٹا وضو کے لیے بھرا اور اس کو ایک طرف میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو ذرا سا آگے بڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر تیمم کیا۔ ابن عباس نے عرض کیا کہ حضرت یہ پانی آگے رکھا ہوا ہے، آپ وضو فرما لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا یقین ہے کہ وہاں تک پہنچ پاؤں گا؟ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں کہ پلک اوپر ہونے کے بعد نیچے بھی ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں استحزار۔ یہ استحزار صحابہ کو تو یوں ہی حاصل تھا، لیکن ہم لوگوں کو حاصل نہ ہونے کی وجہ سے مراقبہ کر کے لانا پڑتا ہے، استحزار پیدا کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر بھی وہی استحزار پیدا ہو جائے۔ اس استحزار پر ایک حیرت انگیز اور واقعہ مجھ کو یاد آ گیا، جس کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شمائل ترمذی میں ایک سند کے درمیان میں بیان کیا ہے۔ شمائل ترمذی تو اللہ کے رسول کی حدیثوں کی کتاب ہے، جس میں اللہ کے نبی کا حلیہ مبارک، آپ کے شمائل و خصائل و اوصاف یہ بیان کرنے کے لیے وہ کتاب لکھی گئی، لیکن سند میں ایک جگہ پر ایک بزرگ کا نام آیا ہے، ان کا نام ہے محمد ابن الفضل۔ وہاں پر امام ترمذی نے ایک واقعہ ضمناً ذکر کر دیا۔ واقعہ لکھا ہے کہ محمد بن فضل جو عظیم محدث تھے، ان کی خدمت میں اسی زمانے کے ایک اور محدث جن کا نام تھا یحییٰ بن معین۔ یہ معین نہیں ہے، اس کو معین پڑھتے ہیں، یاد رکھ لو، کبھی پڑھنے والے پڑھیں تو معین نہیں پڑھ لینا اسے، یحییٰ بن معین۔ تو وہ بہت بڑے محدث تھے، وہ بھی اپنے زمانے کے، لیکن اس زمانے کے لوگوں کا حال یہ تھا، ایک محدث دوسرے محدث سے استفادہ کرتا تھا۔ اب تو طلبہ بھی اپنے اساتذہ سے نہیں کرتے، اس زمانے میں ایسا تھا کہ معاصرین ایک دوسرے سے استفادہ کرتے۔ تو یحییٰ بن معین محمد بن فضل کی خدمت میں گئے اور جا کر ان سے عرض کیا کہ حضرت مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس فلاں حدیث آپ کی سند کے ساتھ موجود ہے، وہ حدیث میرے پاس نہیں ہے، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سنو۔ سامنے وہ بیٹھے تھے، محمد بن فضل نے حدیث بیان کرنی شروع کی، کہنے لگے حدثنا فلان فلان۔ اتنا کہتے ہی حضرت یحییٰ بن معین کہنے لگے حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس حدیث مبارکہ کو اپنی کاپی سے دیکھ کر مجھ کو سنا دیں۔ محدثین کاپیاں لکھ لکھ کے رکھتے تھے،
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کاپی اندر ہے لے کے آتا ہوں. یہ کہہ کر اٹھ کر کھڑے ہو کر دروازے میں قدم رکھا اندر جانے. یحییٰ بن معین نے ان کی چادر پکڑ کے کھینچا اور کہا حضرت آپ اندر جا کر واپس آنے تک میں زندہ رہوں گا، کیا خبر ہے؟ آپ پہلے زبانی سنا دیجئے، موقع ملا تو کتاب سے سنا دیجئے. اس کا نام ہے استحضار. بھائیو، یہ استحضار پیدا کرنے کے لیے مراقبات کرائے جاتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ مراقبے کی دلیل بیان کروں گا. ایک دلیل تو میں نے دی تھی، اللہ کہتے الم یعلم بان اللہ یرا. اب یہ جب تک مراقبہ کر کر اس کا استحضار نہیں پیدا کریں گے، یہ عقیدہ ہمیں گناہوں سے نہیں بچائے گا، نیکیوں پر نہیں ابھارے گا. لہذا اس کا استحضار پیدا کرنا، ہر وقت ذہن میں آ جائے اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، میرے بول کو دیکھ رہے ہیں، میری آنکھ کو دیکھ رہے ہیں، میرے دل کو دیکھ رہے ہیں، میرے خیالات کو دیکھ رہے ہیں، میرے وسوسوں کو دیکھ رہے ہیں، میرے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ہر وقت اس کا تصور سما جائے. دوسری دلیل لیجئے، جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کے معنی ہے عبادتوں کو اچھی طرح انجام دینا. یہ لفظ حسن سے بنا ہے. حسن کے معنی خوبصورتی، اردو میں بھی بولتے ہیں حسن و جمال. حسن کے معنی خوبصورتی. وہ آدمی بڑا حسین ہے، وہ عمارت بڑی حسین ہے. حسین کے معنی خوبصورت، حسن کے معنی خوبصورتی. اسی لفظ کو باب افعال میں لے گئے. عربی والے طلبہ سمجھے، باب افعال میں لے گئے. وہ حسن کیا بن گیا؟ احسان بن گیا. افعال کے وزن پر باب افعال میں جا کر حسن جا کر احسان بن گیا. اب حسن کے معنی تو ہے خوبصورتی اور احسان کے معنی ہو گئے خوبصورت بنانا. باب افعال کی خاصیت معلوم نا، تعدیہ ہوتا ہے اس میں، تو اب یہ متعدی ہو گیا. وہ پہلے تو تھا لازم، اب ہو گیا متعدی. اب اس کے معنی کیا ہوئے؟ حسین بنانا، خوبصورت بنانا. حضرت جبریل نے پہلے اللہ کے نبی سے پوچھا ایمان کیا ہے، آپ نے جواب دے دیا. پھر پوچھا اسلام کیا ہے، آپ نے اس کا جواب دے دیا. پھر اس کے بعد پوچھا احسان کیا ہوتا ہے، یعنی ان ایمان کو حسین بنانا اور اعمال کو حسین بنانا، اسلام کو حسین بنانا، خوبصورت انداز سے ان سب چیزوں کو پیش کرنا، اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تم اللہ کی عبادت ایسا کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب یہ مراقبہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ایسا عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. نہیں، نماز میں یہ تصور جماؤ. کیا جماؤ؟ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اسی کا نام تو مراقبہ ہے. اور آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم نہیں دیکھ سکتے یا دیکھ تمہارا یہ انداز نہیں ہو سکتا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اتنا تو خیال جماؤ، اتنا تو مراقبہ کرو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، وہ آگے آیا یہاں پر. تو اس کا نام ہے مراقبہ، کہ اپنے تصور کو اللہ کی طرف رکھیں. یہ کسی خاص موضوع پر جیسے الم یعلم بان اللہ یرا، اور کبھی جو ہے اس بات پر ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ باخبر ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے. اس کے اوپر تصور جمع 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 کر دل میں مستحضر کر لے، تاکہ جب موقع آئے وہ استحضار ہم کو گناہوں سے بچائے، نیکیوں پر لگا دے. جس آدمی کو یوں استحضار ہو جائے گا کیا مجال ہے گناہ کرنے کی؟ کر سکے گا؟ وہ ہمت ہے اسے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میں جب کہیں جاتا ہوں سامنے عورتیں آتی ہیں، میری نگاہیں خود بخود اٹھ جاتی ہیں. کیا کہا؟ میری نگاہیں خود بخود اٹھ جاتی ہیں. آپ اس کا کچھ علاج بتائیں.
حضرت بہت ذہین تھے، بڑے فطین تھے، مصلح امت بھی تھے، حکیم الامت تھے. انہوں نے لکھا کہ جب آپ کی نگاہیں خود بخود اٹھ جاتی ہیں غیر اختیاری، تو اس میں علاج دریافت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے حکیم الامت، نفس شناس. یہ نفس پکڑی جا رہی ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب تم خود بول رہے ہو کہ خود بخود اٹھ جاتی ہے. ایک آدمی کا ہاتھ مثال کے طور پر ہلنے لگا، راش آ گیا. میرے بھی ہاتھ بہت ہلتے رہتے ہیں، پانی وانی پیتا ہوں یوں ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے، اب کوئی کہنے لگے کہ جو ہے یہ میرے ہاتھ بہت ہل رہے ہیں، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ ہم بولے گناہ کی کیا بات ہے؟ خود بخود ہاتھ ہلے تو گناہ ہوتا ہے؟ خود بخود ہو تو کچھ بھی گناہ نہیں ہے، اس کے علاج کی کیا ضرورت؟ حضرت نے ان سے کہا جب خود بخود نگاہ اٹھ جاتی ہے تو علاج کیوں دریافت کیا جا رہا ہے؟ خود بخود اٹھ گئی تو کوئی گناہ تو نہیں ہوا. اب ان کو احساس ہوا میں نے کتنی بڑی غلط بات لکھی. یہی ہے، میں بول رہا ہوں نقبازی اسی کو کہتے ہیں. اب ان کو احساس ہوا میں تو غلط لکھا ہوں. پھر انہوں نے خط لکھا حضرت میرے سے غلطی ہوئی، واقعی میں تو اپنے اختیار سے آنکھیں اٹھا کر دیکھتا ہوں، خود بخود نہیں اٹھتی ہیں. ہاں البتہ ایسا ہے کہ جب اٹھ جاتی ہے تو جھکانے کی طاقت نہیں رہتی. یہ دوسری بات لکھا انہوں نے. پہلے تو لکھا بے اختیار اٹھ جاتی ہے. اب جب خط لکھا جواب دیا تو اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں خود بخود تو آنکھیں نہیں اٹھتی، میں اپنے اختیار سے اٹھاتا ہوں، لیکن اٹھانے کے بعد جھکانے کی طاقت نہیں رہتی. حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ فلسفے کا اصول ہے قدرت دونوں طرف سے متعلق ہوتی ہے. قدرت کا تعلق دونوں طرف سے ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوا کرتا. آپ اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں تو جھکانے کی طاقت کیوں نہیں؟ آنکھیں اٹھانے کی طاقت ہے تو جھکانے کی طاقت کیوں نہیں؟ یہ تو فلسفے کے اصول کے خلاف ہے. اب ان کو پھر احساس ہوا یہاں بھی میں نے غلط کیا. پھر انہوں نے کہا اس میں بھی میرے سے غلطی ہوئی، واقعی میں جھکاتا نہیں ہوں، یہ بھی میرا قصور ہے. لیکن حضرت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایسا ہوتا ہے تو دل ہی نہیں کرتا کہ نیچے جھکا لوں، دیکھنے ہی کو جی چاہتا ہے، اس کا کچھ علاج بتائیے. حضرت نے کہا ہاں اب ٹھیک تم نے سوال کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے مجھے یہ بتاؤ، اگر تم میرے ساتھ چل رہے ہو، میرے ساتھ چل رہے ہو اور درمیان میں راستے میں کچھ عورتیں آ گئی تو کیا میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی تم دیکھا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اب تو ہمت نہیں ہوتی، آپ کے ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھوں گا. حضرت نے فرمایا جب میرے ہوتے ہوئے دیکھنا تمہارے لیے مشکل تو کیا تم کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ میں ہے اور اللہ تم کو دیکھ رہا ہے؟ جب اس کا استظار تم کو ہو جائے گا تو پھر کیا مجال ہے کہ تم آنکھیں اٹھا کر دیکھ لو. یہ ہے بھائیوں مراقبے کا فائدہ. اس میں سوال کیا گیا ہے مراقبے کی تعریف، مراقبے کا فائدہ. یہ ہے مراقبے کا فائدہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے. اور قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی. بزرگوں نے اسی کو لے کر جو ہے صوفیاء کرام نے یہ مراقبہ سکھائے. کبھی کچھ مراقبہ، کبھی موت کا مراقبہ، کبھی اللہ کی حضوری کا مراقبہ، اور کبھی یہ کہ موت مر کر کہاں جائیں گے، کیا ہوگا، اور حشر نشر حساب کتاب، اس کا مراقبہ، تاکہ یہ سب چیزیں انسان کے دل میں جو عقیدتاً ہے وہ مستحضر ہو جائے. عقیدہ تو ہے لیکن اس کا استحضار ہو جائے. اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگانا پڑتا ہے. انہیں سب چیزوں کو حضرات صوفیاء کرام اور بزرگان ملت ہم کو اور آپ کو سکھایا کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ صحیح طور پر دین پر قائم ہو جائیں. یہی سوال کا جواب
اتنا لمبا ہو گیا کہ پورا وقت شاید ختم ہو گیا.